बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम बहिरान क्लिनिक ऐं मां आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम जी शुरूआत भिटाई साईं जे अमर सिट सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, ही जेका मौसम जी तब्दीली आई आहे इन में ज़ाहिर आहे त गर्मी मां असां हींअर सर्दी में अची रहिया आहियूं ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त 15 डिसंबर थी चुकी आहे ऐं 15 डिसंबर खां पोइ सर्दीअ जो ज़ोर जेको आहे सो आहिस्ते आहिस्ते अञा वधीक वधणु शुरू थींदो ऐं सर्दी जे वधण जे करे जेके प्रॉब्लम्स ख़ासि तौर ते थींदा उन्हनि में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन्स कॉमन आहे जेको उन जो सबबु इहो आहे त असां जो एक्सपोज़ पार्ट आहे जेको नक कन ऐं गलो इन करे इहे वायरस इहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स ऐं जेके एलर्जी आहिनि इहे कॉमन थी वञनि थियूं। इन्हनि प्रॉब्लम्स खे फेस करण जे लाइ ख़ासि तौर ते जॾहिं ॿार इन्हनि में मुतासिर थियनि था त इन प्रॉब्लम्स खे सेव करण जे लाइ फेस करण जे लाइ असांखे कहिड़नि क़िस्मनि जे उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे हिन मौसम में ख़ासि तौर ते जेका हीअ इन्वायरमेंट चेंज थी आहे इन हवाले सां त असां कहिड़ा उपाउ वठी सघूं था ऐं ख़ासि तौर ते व्यूअर्स जेके ऑलरेडी कोविड-19 जो शिकार थियल माण्हू आहिनि या जिन खे कोविड थी चुको आहे कुझु उहे माण्हू जेके ऑलरेडी ख़ासि तौर ते फेफड़नि जी बीमारी या फेफड़नि जे कंहिं प्रॉब्लम में वरितल आहिनि उन्हनि खे ख़ासि तौर ते कहिड़ा उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे ताकी इहे एक्ज़ेजरेट न थियनि, इन्हनि में शिदत न अचे, इन्हनि प्रॉब्लम्स में शिदत न अचे ऐं हू पाण खे इन्हनि प्रॉब्लम्स खां उन्हनि जे जेके कॉम्प्लिकेशन्स आहिनि उन्हनि खां पाण खे महफ़ूज़ रखी सघनि। सो अॼु हिन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं त ख़ासि तौर ते हिन मौसम में हिन सीज़न में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जेके कन नक ऐं गले जा प्रॉब्लम्स आहिनि उहे कहिड़ा थी सघनि था ऐं इन मां कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो पाण खे बचाए ऐं सेफ रखी सघूं था। अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू करण जे लाइ जेका महिमान शख़्सियत आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। अॼु मूंसां गॾु आहिनि डॉक्टर सोलत जाफ़री साहब। डॉक्टर सोलत जाफ़री ENT ईयर नोज़ थ्रोट या कन नक ऐं गले जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि ऐं पाण हिन वक़्तु शाह भिटाई हॉस्पिटल में एज़ अ कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट जे तौर ते कमु कनि था। साण गुफ़्तगू कंदासीं ऐं इहो पुछंदासीं त कहिड़ा कहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं उन्हनि प्रॉब्लम्स खे कहिड़े तरीक़े सां असां फेस करे सघूं था ऐं उन्हनि खां बची सघूं था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने आपका प्रोग्राम भी में। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ करा। अच्छा, अब चूंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और अब तो चेंज हो चुका, सर्दी आ चुकी है, ख़ासतौर पे सुबह और रात का जो टाइम है वो सर्दी अपने ज़ोरों पे है, तो क्या हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के हवाले से अगर बात करें तो ये जो राइनाइटिस और नाक का बहना और गला ख़राब होना, कान में कोई इन्फेक्शन होना, तो इस हवाले से हमें बताइए कि क्या ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम या पब्लिक फेस करती है। तो डॉक्टर साहब आपने बड़े अच्छी बात इंट्रो में कही। अभी ये जो मौसम है ये पूरा मुस्तकिल तौर पे सर्दी का मौसम नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि सुबह की सर्दी और रात की सर्दी, बीच में शाम और दोपहर का टाइम अभी थोड़ा सा गर्म होता है। बिल्कुल तो ये वो मौसम होता है जो आम मरीज हो या आम बच्चा हो या आम कॉमन आदमी हो ना, वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है कि ठीक यार गर्मी है, अभी तो कोई मसला नहीं है, पंखे भी चलते हैं, कुछ लोगों के घर में AC भी चलते हैं। तो ऐसे मौसम में ये मौसम में बहुत से लोगों को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एलर्जिक रेनाइटिस बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों में एलर्जिक रेनाइटिस बहुत कॉमन है। बड़े लोगों में यही एलर्जिक रेनाइटिस बाद में कुछ फेफड़ों की बीमारी जिसको लंग डिजीज कहते हैं, और वो मरीज जो कि ऑलरेडी आज से 2 साल पहले कोविड से सफ़र कर चुके हों और वो मेडिकेशन पे हों, वो लोग बड़ा अपने आप को ज़रा एहतियात रखें कि ये वो मौसम है जिसमें अपने आप को सर्दी से बचाना है। ये नहीं सोचना कि अभी मुकम्मल सर्दी नहीं आई, चूँकि गो के सर्दी आ चुकी है, 15 दिसंबर गुजर चुका, सर्दी आ चुकी है और सुबह और रात हकीकतन सर्दी होती है। ऐसे मौसम में हमारे जिस्म में कुछ रतूबतें बनती हैं जो ख़ास तौर पर नेज़ल कैविटी में होती हैं। वो रतूबतें आहिस्ता आहिस्ता, अगर ज़्यादा एक्सपोज होता है कोई शख्स बाहर के जाने आने में, तो ठंड में जाता है तो उसमें सिक्रेशंस बनती हैं। वो सिक्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कभी गले को भी मुतासर करती हैं, जो कि पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग के सूरत में होती हैं, और वो सिक्रेशन किसी मरीज़ को फेरेंजाइटिस, किसी को टॉन्सिलाइटिस में भी तब्दील करती हैं।
چھوٹے بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال کے جو بچے ہوتے ہیں یا ایون اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں, ان بچوں کو بھی جب مائیں اپنے اسکول بھیجیں ہیں ان کو, تو برائے مہربانی سویٹر پہنا کے, سر پہ ٹوپی یا کانوں پہ کوئی ایسے کپڑے ڈال کے بھیجیں تاکہ کانوں میں ہوا نہ لگے, کیونکہ یہ وہ ہوا ہے ٹھنڈی صبح کی جو بچوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے, اور بچوں کو سائنسائٹس بھی ہو سکتا ہے, الرجک رینائٹس بھی ہوتا ہے, اور بچوں کو پھر فیور کی شکایت ہوتی ہے. اچھا, اس طرح سے تو اب ہم اگر دیکھیں تو چونکہ جو بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کھلی گاڑیاں ہوتی ہیں یا ایون موٹر سائیکل پہ, اور بچے بیچارے آگے پیرنٹس نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جو بھی ان کو اسکول لے کر جا رہا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے تو وہ چونکہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں اس موسم کے حوالے سے, تو ان کو تو پیرنٹس کو زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اس موسم میں ان کو اس سردی سے بچایا جائے تاکہ یہ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ پوسٹ نیزل ڈربلنگ کی آپ نے بات کی ہے, ایک تو رائنائٹس ہے وہ ناک بہہ رہی ہوتی ہے, اور دوسرا اگر یہی ناک کی رطوبت پیچھے بہتی ہے تو اس کے کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ رطوبت کے بہنے کی وجہ سب سے پہلی بات, ٹھیک ہے, رائنائٹس جو ہے پوسٹ نیزل ڈربلنگ ہوتی ہوئی ہیں کہ ہماری جو ناک ہوتی ہے اس میں ایک سیپٹم ہوتا ہے جس کو ہم سیپٹم کہتے ہیں, اگر یہ ڈیویٹ ہو یا جس کو ہم کہتے ہیں ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن, تو سامنے سے جو نوسٹرلز ہوتے ہیں وہ نوسٹرلز جو ہے بلاک ہوتے ہیں تھوڑے سے آگے سے, تو جو رطوبتیں ہوتی ہیں وہ سامنے سے آنے کے بجائے پیچھے جو نوسٹرلز ہوتے ہیں جو پوسٹر نیرس کے ہم کہتے ہیں, وہ اس کے ذریعے وہ فیرنکس میں اترتی ہیں, اور یہی اترتے اترتے اس وال کے ذریعے کبھی کبھار لنگس کو بھی متاثر کرتی ہیں, لیرنگس کو بھی متاثر کرتی ہیں, جس کے لارنجائٹس بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو, پھر یہ برونکائٹس میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایسے مریض جن کو الرجی بہت ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں زیادہ تر جو الرجک رینائٹس ہوتا ہے وہ الرجی کی مطلب الرجی کے رینائٹس کا مطلب یہ کہ الرجی کی وجہ سے, اور ہمارے شہر ہمارے ملک پاکستان میں اتنا پالوشن ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دھواں مٹی ہوتی ہے, تو اس سے بڑی سیکریشن پیدا ہوتی ہیں. تو مستقل بنیادوں پہ ان بچوں ان بڑوں کو جن کا کام باہر کا ہے, جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا جو ورکر کام کرتے ہیں باہر یا موٹر سائیکل پہ ایون گھومتے ہیں, تو ان کی رطوبتیں زیادہ بنتی ہیں, اس لیے ان کی پوسٹ نیزل ڈربلنگ زیادہ ہوتی ہے, چاہے ان کو ڈی این ایس ہو یا نہ ہو. لیکن کامنلی جن کو ڈی این ایس ہوتا ہے ان کو پوسٹ نیزل ڈربلنگ کی شکایت زیادہ ہوتی ہے. ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اسٹیم ضرور لیا کریں. اسٹیم لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھاپ, جس کو بھاپ کہتے ہیں, کیونکہ وہ پانی کا بھاپ جو ہے وہ ناک کے ذریعے جب ہماری ناک میں جب جاتا ہے اس کا دھواں, تو وہ ہماری ناک میں جو سیکریشن ہوتے ہیں اس کو ایک تو لیکویفائی کرتا ہے اور نیزل کیویٹی کو کشادہ کرتا, کھولتا ہے. تو جو رات کی رطوبتیں جو ہمارے گلے میں گر جاتی ہیں سوتے وقت وہ نہیں گرتی ہیں, تو عموماً ان مریضوں کو بھی صبح صبح کھانسی بھی نہیں ہوتی ہے. ان مریضوں کو صبح آپ نے بہت سے دیکھا ہوگا, کچھ مریض شکایت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب صبح اٹھتے ہیں اور کھانسی ہوتی ہے اور پانی پیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, پھر ہماری کھانسی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وہی پوسٹ نیزل ڈربلنگ ہے جو رات کی رطوبتیں ناک میں رہتی ہیں اور صبح اترتی ہیں اور اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اگر اس طرح کی رطوبتوں کو ہم کم کرنا چاہیں یا اس پہ تھوڑا سا ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اسٹیم, مطلب اگر دوائیں ہم نے کوئی اینٹی الرجک دوائیں لینی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹیم ضرور لینا ہے. اب اسٹیم لینے کے لیے طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح سے اور کتنی بار اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اسٹیم لینی ہے؟ مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیم لینا ہے, تو اب وہ اسٹیم لینے کے لیے کبھی کبھی کوئی چیز اس میں ڈال دیتے ہیں, کبھی لونگ ڈال دیتے ہیں, کبھی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں, کبھی کوئی بام وغیرہ ڈال دیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ مجھے بتائیے گا کہ جب اسٹیم لیا جائے تو اس کا پراپر ایکچوئل ٹائم کیا ہونا چاہیے, کس وقت لینا مناسب ہے. نمبر 2, اس میں کیا ہم سبسٹنس ڈالیں کہ جس کا بھاپ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. لیکن اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا بریک کے بعد. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویورز, پروگرام میں ننڈی سائی کا جلدی تھا موٹو اسا سگڈ رہ جو. वेलकम बैक व्यूअर्स. प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया. अॼु असांजो महिमान आहे डॉक्टर सूरत जाफ़री, पाण ENT स्पेशलिस्ट या जैसे असां आम तौर पे कन नक ऐं गले जे बीमारियों जो माहिर डॉक्टर चऊं था. डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि स्टीम जब हम लेते हैं तो उसका
جو پہلے تو کتنی بار لینی چاہیے اسٹیم، اور دوسرا اس میں کیا ڈالیں کہ جو ہمیں بہت فائدہ ہو اس سے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اسٹیم کی بات جو آپ نے بولی طریقہ کار تو یہ ہے اسٹیم لیا کہ جو پہلے تو انڈیکیشن اسٹیم لینے کا پرپس خاص یہ ہوتا ہے کہ ٹی کنجسٹنٹ کے طور پہ ہم اسٹیم لیں گے جو ہماری نیزل کنجیشن کو ختم کرے اور ہماری نیزل کیویٹی مطلب ہم کنجیشن کو اگر اس طرح سے ایکسپلین کریں کہ جب ہمیں سانس لینے میں دشواری ہو، اس دشواری کی وجہ کنجیشن، اس کنجیشن کا مطلب یہ کہ رطوبتوں کا جمع ہونا ہماری ناک کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک کے اندر دو چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے بنائے. اچھا ان ٹکڑوں کو ہم اپنی زبان میں ٹرمینیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ٹرمینیٹ کا کام ہی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ناک کے اندر رطوبتیں جمع ہوتی ہیں جو نارمل فینومینا ہے اس رطوبتوں کو اپنی طرف کھینچنا یا اپنی طرف اندر لینا. جب بہت سے لوگوں کو جو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے تو یہ رطوبتیں ان کی زیادہ بنتی ہیں تو وہ ناک کے گوشت کے اندر وہ رطوبتیں جاتے ٹیبلٹ میں فل ہو جاتی ہیں، جیسا اس کا پیٹ فل ہو گیا اب جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو وہ رطوبتیں پھر ناک کے اندر رہ جاتی ہیں جس کو ہم کنجیشن کہہ رہے ہیں. اس کنجیشن کو ختم کرنے کے لیے اسٹیم لیا جاتا ہے. اسٹیم میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پانی ابالتے ہیں جب بالکل ابال آ جاتا ہے دھواں نکلنے والا تو اس ٹائم ٹھیک ہے سبسٹینس میں جیسے وکس بام ہوتی ہے یا لونگ ہوتی ہے یہ ڈیکنجسٹنٹ سبسٹینس ہوتے ہیں جو کہ دھوئیں کے ذریعے ہماری ناک میں فیومز یا ہم دھوئیں کے ذریعے جب جائیں گے ہمارے پاس ناک میں تو وہ کنجیشن ختم کریں گے. جب وہ کنجیشن ختم ہوگی تو نیزل کیویٹی بالکل کلیئر ہو جائے گی اور سانس میں دشواری بھی جو ہوگی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. یہ تو ایک نارمل اور بڑا پائیدار طریقہ کار علاج ہے. اس کے بعد اگر اس مریض کو پھر بھی کنجیشن ہوتی ہے تو پھر کچھ نیزل اسپیس آتے ہیں ڈیکنجسٹ ان کا استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ اسٹیم یہ سوچ لیں کہ ایسے موسم میں جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ تو خاص طور پہ ایک روٹین آپ یہ سمجھ لیں کہ کھانے کے بعد سونے سے پہلے ایک دفعہ اسٹیم 3 سے 4 منٹ کی اسٹیم لیں گے تو ان کے تمام جو ہمارے چہرے کے پر سائنسز بنے جس کو ہم جس میں میگزری سائنس ہے، فرنٹل سائنس ہے، ایتھمائڈ سائنس ہے، یہ سارے سائنس کھل جاتے ہیں. صحیح، کیونکہ ایسے موسم میں یہ سائنس ان سائنس میں بھی رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک، اس وجہ سے بہت سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا سر میں بھاری پن ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے نیچے جو ہے ہمارا بھاری پن ہو رہا ہے، بخار سا محسوس ہو رہا ہے. وہ بخار سے اس لیے محسوس ہو رہی ہے ساری کنجیشن جمع ہو جاتی ہے اور یہ کنجیشن اگر نکلے نہیں تو یہ کنجیشن جو لیکویفائی ہوتی ہے وہ آہستہ تھک ہو جاتی ہے اور پسی ہو جاتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پھر سائنسائٹس کہتے ہیں. تو اس سے بچنے سے بہتر یہ ہے کہ روٹینلی آپ ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے 3 سے 4 منٹ اسٹیم لیں. اسٹیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب پانی ابل جائے بالکل ابال آنے لگے اس ٹائم بہت تھوڑی مقدار میں آدھی چمچ سے کم وکس بام یا 2 لونگیں آپ ڈال دیں اور تولیہ سر کے اوپر رکھیں اور ایسی جگہ کریں کہ دھواں آپ کی ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں جائے اور پھیپڑوں تک جائے. کیونکہ یہ اسٹیم جو ہے گرم اسٹیم جب آپ کے پھیپڑوں تک جائے گی تو جو پھیپڑوں میں بھی سیکریشن جمع ہو رہی ہے ٹھنڈ سے تو وہ سیکریشن بھی نکلے گی، نہ کہ آپ نیبولائزیشن پہ جائیں. اس پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو کہ آپ کا سینہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ایئر وے جس کو ہم کہتے ہیں ناک سے منہ سے جو لنگس تک ایئر وے جائے وہ سب کلیئر ہو جائے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ موسٹلی لونگ یا وکس بام کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تھوڑا سا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، ای این ٹی کے بارے میں تھوڑا سا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلے ایک گڈ چیز. اور دوسرا یہ کہ ہم جب یہ اسٹیم لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ جو آپ نے کہا تھا کہ خاص طور پہ جو لنگس کی ڈیزیزز میں یا کووڈ کا شکار تھے تو ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ وکس بام اور لونگ کی اسٹیم لینی چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں وہ جو کووڈ والے پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ پہلے سے کمپرومائز پیشنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لنگس جو ہے نا وہ ٹوٹلی 100% کام نہیں ہو. کہیں کچھ لوگوں کے فائبروز تھوڑے سے ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ 10% ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ کو نیمونیا کا پہلے ہوتا ہے. اچھا اولڈ ایج 60+ جو ہوتے ہیں وہ جو یہ سفر کرتے ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے امیونٹی بھی اتنی کمزور ہوتی ہے. تو ایسے مریضوں کو تو اپنا لنگس کلیئر کرنا چاہیے اور ایسے موسم میں خاص طور پہ بچنا چاہیے جس میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سیکریشن نہ بنے. کیونکہ ذرا سی بھی اگر سیکریشن بنے گی تو ان کا چیسٹ خراب ہوگا. چیسٹ خراب ہوگا تو ظاہر بات ہے کریٹس ہوں گے، پھر ان کو چیسٹ کلیئر کرنے کے لیے مختلف ادویات دی جا سکتی ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ پرابلم. نہ کہ آپ اس سے پہلے آپ جو وہ قدرتی جو چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو ہمیں ٹھنڈ سے بچنا ہے، دوسری بات یہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ہمیں اس صبح کے موقع پر یا رات کے موقع پہ
اپنے سر کو ڈھانپ کے نکلنا ہے, گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے. گرم چیزوں سے میری بات یہ ہے کہ اب ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے تو آپ کم سے کم ایگ جو ہوتے ہیں, انڈے جو ہم کہتے ہیں, وہ ابال کر کے ایک دفعہ لیں آپ, تاکہ جسم میں آپ کی گرمائی جائے. چائے یا کافی رات کو سونے سے پہلے جسم میں گرمائی جانا لازمی ہے. صحیح. یا اب ٹھنڈا پانی تو آپ کو پینا ہی نہیں ہے. اچھا, اب پانی بھی آپ اگر سادہ پانی بھی پیئیں گے ڈاکٹر صاحب تو وہ تھوڑا ٹھنڈا محسوس ہوگا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ تو ہلکا سا کنکنا کر کے پانی پئیں. وہ مریض جو کہ کووڈ سے سفر کر چکے ہیں پہلے یا 60+ ہیں تو وہ نیم کنکنا پانی پئیں اور ٹھنڈ سے پرہیز کریں. اچھا, ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے ایز اے پیشنٹس کو دیکھتے ہوئے, وہ یہ کہ اس طرح تو چلے موسم ایک تبدیل ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو پیش آ ہی جاتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ پولوشن ہے بہت سارا, اور پھر ہم خیال بھی نہیں رکھتے اس طرح کا, اور پھر ہم بہت سے لوگ ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جہاں پر یہ الرجی ہو ہی جاتی ہے. تو زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو لنگس ہیں یا پھیپھڑے ہیں اس کی الرجی یا اس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, جس کو ہم نارملی اگر ڈاکٹری زبان میں بات کریں تو COPD کو ہم کہتے ہیں کہ کرونک جو پلمونری آبسٹرکشن ہے. تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے مریض جن کو اس طرح کی کوئی ڈیزیز ہے تو وہ صرف اسی پہ اکتفا کریں یا ان کے لیے کچھ آپ چاہیں گے کہ کچھ دوائیں بھی وہ استعمال؟ ان کے لیے ایک تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا طریقہ بتایا کہ جی اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دوسرا, ہم لوگ سیلف میڈیکیشن کرنے کے عادی ہیں. چلیں جی اس نے یہ دوا کھائی تھی تو ہم بھی یہ دوا کھا لیں گے, تو اس نے یہ دوا کھائی تھی تو اس کو افاقہ ہوا تو ہم بھی یہ دوا کھا لیتے ہیں. تو ایک چیز کہ سیلف میڈیکیشن اس حوالے سے, چاہے کوئی بھی دوا ہو, وہ سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان لوگوں کو اس طرح سے کوئی دوائیں ساتھ میں لینی ہیں یا صرف آپ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ نیزل اسپرے یا اسٹیم کا سہارا لے لیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایسے لوگ جو کہ پہلے سے کمپرومائز ہو چکے ہیں, COPD میں ہوں یا کووڈ سے ریلیٹڈ ہوں, پہلے نمونیا ہو چکا, ان لوگوں کو تو چیسٹ اسپیشلی خاص طور برونکو ڈائلیٹرز دیتے ہیں تاکہ ان کے برونکیولز کھلی رہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ برونکیولز کھلی رہیں گے تو اس کے سانس میں دشواری نہیں ہوگی. کیونکہ سانس ہم ناک کے ذریعے تو لیتے ہیں لیکن سانس جاتی ایونچولی پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور وہاں آکسیجن جا کے پھر کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. اچھا, مجھے یہاں ایک چیز اور بھی بتاتے جائیے, مطلب اس سوال کا جواب میں یہ بھی ایڈ کرتے جائیے کہ جب ہم اسٹیم لے رہے ہوتے ہیں تو کیا ناک سے ہی وہ جو اسٹیم ہے وہ لی جائے یا ناک اور منہ دونوں سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹوٹلی ناک سے سانس لیتے ہیں, ایسا نہیں. صحیح, 100% ناک سے نہیں لیتے ہیں, ہم منہ سے بھی سانس لیتے ہیں. کہ ہماری یہ نیزل کیویٹی ہے, اورل کیویٹی, یہ اپر RTA میں ہی آتی ہے, مطلب اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں ہی آتی ہے, تو ہم منہ سے بھی لیتے ہیں اور ناک سے بھی. اس طرح اسٹیم بھی جو ہے نا ہم ناک سے بھی لیں اور منہ سے بھی لیں, کیونکہ منہ میں بھی ہمارا لعاب بنتا ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں یا لعاب کہتے ہیں, سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں. تو یہ اسٹیم وہاں بھی جائے گا تو آپ کا تھروٹ بھی کلیئر ہوگا. آپ کے جو بہت سے مریض میں ڈاکٹر صاحب گلے میں کھچ ہو رہی ہے, گلے میں خراش سی ہو رہی ہے, وہ خراش بھی جو ہے نا وہ اسٹیم جب منہ سے لیں گے تو وہ خراش کو بھی پگھلائے گی اور اندر جو نزلہ ہوگا اس کو بھی پگھلا کے وہ لیکویفائی کر کے وہ پھیپھڑوں سے وہ آپ کے جو ہے نا جسم میں چلی جائے گی اور اسٹمک کے ذریعے خارج ہو جائے گی, ایکسکریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب رہا پھیپھڑوں میں جو دوائیں لیتے ہیں وہ اسٹیم تو لیں گے, نیزل اسپرے اپنی جگہ لیں گے. نیزل اسپرے تو اسے وہ لیں گے اگر ناک ان کی بند محسوس ہوئی, لیکن COPD والے مریض ہوں یا جن کو نمونیا ہو چکا ہو پہلے, ایسے مریض ان کو تو برونکو ڈائلیٹر جیسا ان کا چیسٹ فزیشین ایڈوائز کرے وہ لینا چاہیے, اور اپنا ایک دفعہ ہر 3 مہینے بعد چیک اپ ضرور کریں تاکہ ان کا اسٹیٹس پتہ چلا ہے, ان کے لنگس کا اسٹیٹس کیا ہے. لیکن یہ جو سیزن ہوتا ہے, اس سیزن میں خاص طور پہ دسمبر اور جنوری کا جو سیزن ہوگا ان کو خاص خیال رکھنا پڑے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ چونکہ فلو کا کامن سیزن ہے تو اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ ہے کہ ہم کوئی بچاؤ کی ایسی دوائی یا کوئی ویکسین اس طرح کی استعمال کر لیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کرا آپ نے. اچھا, فلو کی جہاں تک بات ہوئی نا, ہم الرجک رینائٹس کی بات کریں تو الرجک رینائٹس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں بیسیکلی 2 قسم. ایک تو سیزنل ہوتا ہے, موسم کے حساب سے ہوگا, ڈاکٹر صاحب مجھے سردی میں ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے گرمی میں ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے خزاں میں ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے باہر میں ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے پیرینل جو کہ سالہ سال ہوتا ہے, پیرینل جن کو دائمی, جس کو ہم کہتے ہیں دائمی, ڈاکٹر صاحب مجھے دائمی نزلہ, چاہے وہ سردی ہو چاہے گرمی ہو, اس کو ہوتا ہے کوئی بھی سیزن ہو, کوئی بھی موسم ہو. جن کو دائمی نزلہ ہوتا ہے یا جن کو پیرینل الرجک رینائٹس ہوتا ہے ان کے لیے تو خاص طور پہ چاہیے کہ فلو کی ویکسین آتی ہے جو مختلف برانڈڈ آتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی کی 2 ویکسین نکلی ہیں, وہ شاٹ لگوائیں ایک دفعہ تو کم سے کم ان کا سال سوا سال بہت ایزیلی کمفرٹیبل گزر سکتا ہے. ان کو اگر فلو ہوگا بھی
تو ان کو بہت لائٹ ہوگا, بہت کم شدت سے ہوگا. جیسا کہ کووڈ ویکسین میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو کووڈ ویکسین لگائی تھی, اس کے بعد بھی اس کو کووڈ ہو گیا. تو اس کو جو کووڈ ہوا تو اس کی شدت بہت کم ہوئی تھی, کیونکہ ویکسین جو ہے وہ امیونٹی پیدا کرتی ہے اس اگینسٹ اس وائرس کے. تو فلو کی بھی ویکسین جو دی جائے گی نا تو وہ امیونٹی ڈیولپ کرے گی. ٹھیک ہے. تو وہ فلو کی ویکسین بالکل مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور وہ مریض جن کو سالہ سال نزلہ رہتا ہے, وہ مریض جو کہ 60+ ایج کے ہیں, جن کو پہلے کووڈ یا پلمونری ڈیزیز رہ چکی ہو, وہ ضرور لگوائیں. وہ بچے 10 سال سے زیادہ جن کو بہت زیادہ بچوں کو نزلہ رہتا ہے, فیملی میں ہسٹری ہے, وہ بالکل ویکسین لگائے فلو کی. اس ویکسین سے ان کو بہت فائدہ ہوگا تاکہ وہ مزید کمپلیکیشن میں یا مزید پرانی کوئی ڈیزیز میں سفر نہ کریں. اچھا, اب پھر مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن جب بریک سے واپس آؤں گا تو یہ بھی میرا سوال ہوگا کہ اس طرح کی جو الرجک کنڈیشنز ہیں اس میں جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے ایک دواؤں کی ایک فہرست بنا کے دی جاتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ ویورز پروگرام میں سائی کا وہ جلدی تھا موٹو اسا سا گڈ رہے جو. वेलकम बैक व्यूअर्स. प्रोग्राम में साई कप ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया जेके सीज़नल राइनाइटिस या फ्लू हिन मौसम में जेको थिए थो उन हवाले सां, त उन जा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं कीअं उनखे असां प्रिवेंट करे सघूं था, ऐं जेकॾहिं थी ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं हिन जो को शिकार थी थो वञे त उन जे इलाज में असांखे कहिड़ा स्टेप वठण जी ज़रूरत आहे. असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सोलत जाफरी साहब, ENT स्पेशलिस्ट. डॉक्टर साहब, अब चूँकि हम एलर्जी की बात कर रहे थे, ज़्यादातर इसमें एलर्जी होती है, राइनाइटिस होता है और ख़ास तौर पे ये एलर्जी की वजह से होता है. लेकिन जब कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास, जाहिर है वो ENT स्पेशलिस्ट के पास ही जाएगा या किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, तो जब वो उस मरीज़ को प्रिस्क्राइब करता है तो उसके कोई दवाओं की फहरिस्त होती है. तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि इसमें इतनी ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करना ठीक है, या फिर वो समझता है कि नहीं जी अब एलर्जी के साथ साथ कोई वायरल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो इस हवाले से वो इतनी दवाएं प्रिस्क्राइब करता है, या इतनी दवाएं प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए? तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब मरीज़ आता है एलर्जिक राइनाइटिस के साथ, तो हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं. उस हिस्ट्री में ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मरीज़ को साल साल एलर्जी रहती है, या इसको वक्ती तौर पे किसी ख़ास मौसम में या किसी ख़ास खुशबू से या किसी ख़ास चीज़ से उसको एलर्जी होती है. तो सबसे पहले हम वो कहते हैं उसको, मरीज़ को, कि वो उससे प्रिवेंट करें, उससे बचें. ठीक है. क्योंकि देखें, फ्लू, एलर्जिक राइनाइटिस, इसमें फ्लू होता है तो ये वो है वायरल ज़्यादातर होता है जो एक से दूसरे में बहुत कॉमन होता है. और ये बच्चों में इसलिए कॉमन होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बड़े करीब क्लोज होते हैं, तो एक बच्चे को फ्लू हो रहा है तो दूसरे को भी लग जाता है. पहली बात तो ये. अच्छा, अडल्ट में ये होता है कि अडल्ट ज़ाहिर समझदार होते हैं. अगर किसी को फ्लू होता है तो पहले तो मशवरा ये है कि जब फ्लू हो रहा है तो वो मास्क लगाए, जैसे कोविड में हम लोगों ने मास्क लगाए थे. अभी भी अगर फ्लू होता है तो आप मास्क लगाएं ताकि आप अपने आप को भी बचाएं, सामने वालों को भी बचाएं. अब रहा मेडिकेशन का ताल्लुक, देखिए एलर्जी की जो मेडिसिन होती है सबसे पहले उसमें हम एंटी एलर्जीज देते हैं. ठीक है. अच्छा, एंटी एलर्जीज जो है वो हम चाहे वो ओरल फॉर्म में दें, जनरल टैबलेट फॉर्म में दें, या उसको हम नेजल स्प्रे की सूरत में दें. सही. नेजल स्प्रे की सूरत में देते हैं इसलिए कि उन मरीजों को जिनको कंजेशन होती है तो उनको हम नेजल स्प्रे की सूरत में भी देते हैं. और मरीज जो बहुत से ऐसे मरीज आते हैं इनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लू और बहुत ज़्यादा छींके भी आते हैं, तो उनको हम टैबलेट फॉर्म में भी एंटी एलर्जीज देते हैं. ठीक है. अब डॉक्टर साहब, आपने कहा कभी कभार मरीज को एलर्जी राइनाइटिस के साथ भी बैक्टीरियल भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है बैक्टीरिया भी तो है ना एलर्जी के साथ. तो वो मरीज हमको शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मुझे हल्का सा बुखार रात में हो जाता है या दिन में हो जाता है, मुझे सर्दी से बुखार होता है. तो मैंने आपसे डॉक्टर साहब आपसे कहा था कि एलर्जिक राइनाइटिस में कभी कभार साइनसाइटिस भी होता है, क्योंकि साइनस इन्वॉल्व होते हैं. वही एलर्जी हमारे साइनस में जाती है, मैक्सिलरी साइनस में जाके वो एक्यूमुलेट होती है एलर्जी, वहाँ रुतूबत जमा होने के बाद साइनसाइटिस में तब्दील होती है. अब जब साइनसाइटिस आ जाता है, टिस आ जाता है, माना इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो आप समझ जाए कि वहाँ पे बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है. ठीक है. अब उस बैक्टीरिया के इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको एंटीबायोटिक देना लाजमी है. ठीक. लेकिन सब चीज़ों से पहले मैंने आपको पहले बताया था, स्टीम इसका बेहतरीन इलाज है. चाहे आपको एलर्जी राइनाइटिस हो, चाहे साइनसाइटिस हो, आप पहले मरीज को कहें कि आप प्रिवेंशन करें. जिस मौसम में आपको ये एलर्जी हो रही है
جس چیز سے ہو رہی ہے اس سے دور رہیں. کارپیٹ سے ہو رہی ہے تو آپ گھر میں سے کارپیٹ ہٹائیں. کرٹن سے ہو رہی ہے تو کرٹن آپ اپنے چینج کر لیں یا واش کرا لیں. پھر آپ کو اگر دیکھیں کہ فیور ہو رہا ہے اس مریض کو تو آپ کو اینٹی بائیوٹک بھی دینا ہے, پھر اینٹی پائریٹک بھی دینا ہے. اینٹی پائریٹک جو وقتی طور پر اس کا فیور یا اس کا پین سبسائڈ کرے گی, اور اینٹی بائیوٹک اس جراثیم جو کہ انوالو ہو رہا ہے, کیونکہ نیزل کیوٹی میں جا رہا ہے وہ جراثیم, اس نیزل کیوٹی کے ذریعے سائنس میں گیا وہ جراثیم, تو اس لیے اینٹی بائیوٹک چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, جو کینولن عموماً تو ہم لوگ کینولن گروپ دیتے ہیں جو کہ سائنسائٹس میں بڑا اچھا رول ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میڈیکیشن ہم دیتے ہیں, اور پریکاشنز میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جس موسم میں ہے اس سے آپ دور رہیں. تیسرا ہم بتاتے ہیں میڈیکیشن میں کہ جب آپ اس پروسیس سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد فلو کا شاٹ لگوا لیں, تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم آپ کو منیمم آپ کو یہ الرجی کی پرابلم ہو. اچھا, ایک تو چیز یہ ہے کہ جی یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ کہیں بیکٹیریل انویژن ہے تو آپ اینٹی بائیوٹک تجویز کر دیتے ہیں. اس طرح سے نہیں کہ اگر کہیں آپ اس کو محسوس بھی نہ کریں, کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ہے, تو اس میں آپ اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے پیشنٹ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو ہم آبزرویشن میں رکھیں اور اس طرح سے ان کو کچھ الرجی کی دوائیں دے دیں, اور کچھ اس طرح اسٹیم سے ان کو اگر آفاقہ ملتا ہے تو اینٹی بائیوٹک سے ان کو بچا لیں. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ الرجی پتہ لگ جائے کہ کس سے ہوتی ہے, تو کیا اس طرح کی کوئی بچاؤ کی کوئی دوائی, کوئی ویکسین ہے کہ جس سے لگوانے کے بعد اس مثال کے طور پہ کسی بھی الرجی کا پتہ لگ جائے کہ اس کی وجہ سے یہ الرجی ہوتی ہے, تو کیا اس کا کوئی پرٹیکولر پرماننٹ علاج نہیں ہے؟ مثلاً کہ لوگ کرواتے ہیں الرجن ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پتہ کراتے ہیں, لیکن اس کی کوئی خاص میڈیکیشن ایسی نہیں ہوتی ہے. یہ ورلڈ وائڈ بات پروون بات ہے نا. تو کیونکہ ایک آدمی کو ایک چیز سے الرجی نہیں ہو سکتی, اس کو 2 یا 3 4 چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, تو اس کی الگ الگ میڈیکیشن نہیں تھی, اس لیے اینٹی الرجیز دی جاتی ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ بیکٹیریل کی کہاں سے کون سا پیرامیٹر ہے جس سے پتہ چلا کہ اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں سب سے بڑا پیرامیٹر بنایا فیور. فیور بخار وہ علامت ہے جو بتاتی ہے باڈی میں مطلب کوئی نہ کوئی سم تھنگ از رانگ. ٹھیک ہے, کوئی وائرس ہے, کوئی وائرس ہے عموماً, وائرس ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ وائرل انفیکشن ہے. تو بیکٹیریل کی بھی سب سے بڑی الارمنگ یہ ہے کہ بھائی بخار ہوا تو آپ اینٹی بائیوٹک دے سکتے. لیکن ایسے مریض جن کو بخار نہیں ہو, صرف الرجی ہو, تو کوشش کریں ڈاکٹر صاحب, جو بھی ENT اسپیشلسٹ ہو یا جو بھی فزیشین ہو, کوشش یہ کرے کہ اس کو اینٹی الرجیز یا ڈیکنجسٹن سے اس کا گزارا کرے. اینٹی بائیوٹک, کیونکہ اینٹی بائیوٹک کا بلا دریغ استعمال کرنے سے بھی بڑا ریزسٹنس ڈیولپ ہو گیا ہے, اور جو غیر ضروری دوائیں دی جاتی ہیں اس سے باڈی کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے اگر فیور ہو رہا ہے الرجی رینائٹس میں, یا اگر سائنسائٹس بھی اس کو ساتھ ساتھ ہے, یا اس کو فیرنجائٹس ساتھ ساتھ نظر ہے, کیونکہ ENT میں جب پیشنٹ جائے گا ڈپارٹمنٹ میں تو ENT والا صرف ناک نہیں دیکھے گا, اس کا ناک بھی دیکھے گا, اس کی گلے کا بھی ایگزامن کرے گا, اس کا کان بھی کرے گا, کیونکہ کان بھی متاثر ہو سکتا ہے. الرجک رینائٹس میں بہت سے مریضوں کو کان میں بھی ہیوینس فیل ہوتی ہے, کان میں بھی الرجی محسوس ہوگی, کان میں بھی پین ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناک ہماری نیزل کیوٹی میں ایک ٹیوب بنائی جس کے نام ہے یوسٹیشن ٹیوب. اس ٹیوب کا ایک سرا ہماری مڈل ایئر میں کھلتا ہے, ایک سرا ناک کے جو مڈل میاٹس ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے جس کو میگزیلری سائنس میں کھلے گا, اور ایک سرا پوسٹیئر نیرس میں کھلتا ہے جو اورل کیوٹی میں ہوتا ہے. اسی کنیکشن سے کسی کو فلو ہوگا تو وہ تینوں گھر کے افراد من ناک, کان اور گلا متاثر ہو سکتے ہیں. لہٰذا الرجی سے بچنا ہے تو ان تینوں گھر کے افراد کو بچانا ہے, اور بچانے کا طریقہ کار یہ جس چیز سے الرجی ہو رہی ہے آپ اس سے دور بھاگیں. ایسے موسم میں جب سردی مکمل طور پہ نہیں آئی ہے تو سردی صبح کے موسم میں سر کو ڈھانپ کے گھر سے نکلیں, سینے کو بچا کے رکھیں, اب سینے کو ڈھانپیں اور گرم چیزوں کا استعمال کریں, سوپ کا استعمال کریں تاکہ جسم میں گرمائش رہے. اچھا, اب چھوٹا سا ایک سوال اور بھی ہے ڈاکٹر سہولت, وہ یہ کہ ہم جو چیزیں کھانے میں استعمال کرتے ہیں, جو ڈائٹ میں استعمال کرتے ہیں, کیا ایسی کوئی خوراک ہے جس سے الرجی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر بہت اچھا سوال کریں. یہ جو ہم آج کل فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں نا, چاہے وہ برانڈیڈ ہو یا ان برانڈیڈ ہو, فاسٹ فوڈ میں بیسیکلی بہت الرجیز ہوتی ہیں. اور آپ جو آج کل دیکھتے ہیں نا بچوں کو کہ وہ پیزا یا برگرز کھاتے ہیں مختلف برانڈ کے, تو اس میں سب سے زیادہ, کیونکہ اس میں آئل جو ہوتا ہے نا وہ الرجی پیدا کرتا ہے. جب ہی ہم مریض کو کہتے ہیں, جب کسی کے گلے میں خراش ہوتے ہیں, کہتے ہیں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاؤ. تلی ہوئی چیزیں سے مراد یہ ہے کہ آئل میں جو ہے
हाँ, लेकिन घर के ऑयल की भी हम मना कर जाते हैं कभी कभार। तो बाहर का जो ऑयल होता है वो ज़्यादा एलर्जी पैदा करता है, उससे हमारे गले में भी रुतूबतें बनती हैं, नाक में भी रुतूबतें बनती हैं, और हमारा पेट तो खराब होता ही होता है। तो जो फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, घर के बने हुए नहीं, बाहर की जो बनी हुई चीज़ होती है, ऐसे मौसम में बिल्कुल इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करें, कोल्ड जूसेस का इस्तेमाल करें, घर में घर का पानी, सादा पानी पिएं। ओल्ड या उम्र ज़रा रसीदा लोग जो हैं वो नीम गर्म पानी या कुनकुना पानी पिएं, ताकि उनके फेफड़े मजबूत रहें, उनको ताकत रहे, सांस में कोई दुश्वारी ना हो, और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। अच्छा, बच्चों में ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो तो ज़ाहिर है कि उनके लिए स्टीम का लेना तो थोड़ा सा दुश्वार हो सकता है। तो अगर वो इस तरह की किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएं तो उनके लिए तो आप प्रिस्क्राइब करेंगे कि उनको एंटी एलर्जिक, वो चाहे स्प्रे की सूरत में हो या ओरल की सूरत में हो, तो ये आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि देनी चाहिए? बिल्कुल देते हैं हम एंटी एलर्जीज देते हैं। हाँ। अगर बच्चे 2 साल के हैं या 2 साल से कम है, हाँ, तो न्यूबलाइजेशन जो है ना वो चेस्ट में तो की जाती है, ठीक है, लेकिन अगर न्यूबलाइजेशन को सिर्फ हम इस पर्पस के तौर पर इस्तेमाल कर लें कि हमारी नेजल कैविटी खुली रहे, तो उसमें भी हम कहते हैं, या स्टीमर जो आता है आजकल मार्केट में, बच्चों को थोड़ा स्टीमर का भी शॉर्ट हल्का सा दें, ताकि थोड़ा सा स्टीम, गर्ज ये है कि उनका सर का हिस्सा गर्म रहे। गर्म से मुराद मेरा ये है कि ठंडा ना रहे, सिक्रेशन ना बने, और बच्चे जो बाहर की चीज़ें ना खाएं ऐसे मौसम में। मैंने बताया आपको कि ये फास्ट फूड ना खाएं, इन फास्ट फूड से उनके गले भी ख़राब होते हैं, जो कि इसमें एक बड़ा टॉपिक है जिसमें क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बच्चों में बहुत कॉमन है। ख़ास तौर पे 5 साल से 9 साल के बच्चे होते हैं, उनको बहुत कॉमन क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है। और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जो है बेसिकली वो भी जो है वो एलर्जी रेनाइटिस की वजह से तो नहीं होता, लेकिन वो भी बहुत सी चीज़ें बच्चे जो खाते हैं बाहर की चीज़ों से एलर्जी बनती है, और एलर्जी से बार बार गले ख़राब होते हैं, और फिर वो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में तब्दील होते हैं। फिर वो उनके बच्चों को फिर सर्जरी होती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम अलग है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो बाहर के जो फास्ट फूड है वो बहुत एलर्जी। अच्छा, आपने फास्ट फूड की तो बात की है डॉक्टर सूलत, मुझे चूँकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो छोटा सा ये बता दीजिएगा कि जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जो पैक्ड फूड है, मिसाल के तौर पे जो थैलियों में कोई चीज़ें आती हैं, मिसाल के तौर पे चिप्स है या इस तरह की कोई चीज़, तो वो इस मौसम में कितनी खतरनाक हो सकती हैं, जल्दी में बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, चाहे पैक फूड हो चाहे वो डब्बे में आए, बाहर की चीज़ बाहर की होती है। असल में वो चीज़ घर में बनी भी नहीं होती है, और चीज़ें जो घर में बनी होती है ना वो एक मखसूस स्टीम में बनी होती है, और हमेशा जो भी चीज़ स्टीम में बनेगी, अच्छी स्टीम में बनेगी, उसकी जरा सी मर जाएगी। हाइजीन का वो अनहाइजीनिक होता है। वो कितनी भी ब्रांडेड कंपनी हो, तो वो खास तौर पर चाहे वो किसी भी कंपनी के पापड़ हो, या किसी कंपनी के वो चिप्स हो, या किसी कंपनी के फास्ट फूड हो, वो अनहाइजीनिक इस हवाले से होगा कि वो म्यार नहीं होगा जो घर का म्यार होगा। इसलिए ऐसे मौसम में चाहे बच्चा कोई भी, मैं तो कहता हूँ टॉफी भी ना खाए, मतलब अगर बहुत ज्यादा बच्चों को शौक होता है, उनके माँ बाप उन बच्चों को मेरे हिसाब से सिर्फ बिस्किट्स जो ऐसा आइटम है जो वो खिला सकते हैं, जो कि मुनासिब है। अदरवाइज ना कि चिप्स, ना कि वो सिलांटी, या ना कि वो आप जो भी फास्ट फूड है पैक्स में वो ना खिलाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सूलत, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आ जाए और बहुत खूबसूरत बातें आपने हमसे हमारे व्यूअर्स से की हैं। व्यूअर्स, अॼु के प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी खे पहुचे तो हलंदे हलंदे सिर्फ़ु एतिरो चवणो आहे त हिन मौसम में पंहिंजो पाण खे ऐं ख़ासि तौर ते पंहिंजनि ॿारनि खे बचाइण जे लाइ हीउ जेको मौसम आहे उन में जेतिरो थी सघे ओतिरो हिन सीअ खां बचाइण जे लाइ पंहिंजे गरम कपिड़नि जो इस्तेमालु, पंहिंजे मथे खे ढकण ऐं कननि खे ढकण जे लाइ जेतिरो इस्तेमालु थी सघे थो उहो तव्हां कयो, ताकि असां पंहिंजी ॿारनि ऐं पंहिंजी सिहत खे बरक़रार रखी सघूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।